اس طرح سے میں اب اسے فلسطین بعض دہم تو نہیں بولا جا سکتا، وہ پچھلا پارٹ تھا۔ اب اسے کیا بولا جائے گا؟ ساز دہم بولا جائے گا، چہار دہم بولا جائے گا کیا؟ اب میرا اتنا اچھا نالج نہیں ہے فارسی کے حوالے سے، فارسی سے محبت بہت ہے لیکن فارسی کا علم اتنا زیادہ نہیں ہے، تو بھائی میری تو بس ہو گئی ہے، مجھے اب وہ آگے والی گنتی آتی نہیں۔ تو اگر آپ حکم کریں گے تو میں انگریزی میں بتا دوں گا، یا پھر بس اس کو ایسے ہی چلنے دیجیے۔ اب اگلی قسط ہے، اگلا حصہ ہے، تو اس میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ انگریزوں نے جو ساز باز کی شریف مکہ کے ساتھ کہ اگر آپ غداری کریں اور آپ انگریزوں کا ساتھ دیں، فرانسیسیوں کا ساتھ دیں، تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ پرشین گلف سے لے کر میڈیٹرینین سی تک کے حصے کو پورے عریبین پیننسولا کے امیر المومنین بن جائیں گے۔ اب یہ ان کے باہم ایک سیکرٹ پیکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ یہ اس طرح کا سیکرٹ ٹریٹی نہیں تھا جو کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان ہوا، بلکہ ان کی ایک آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو ڈیولپ ہوئی الائز کی اور شریف مکہ کی۔ تو انہوں نے ساتھ دیا انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا، کہ اس جنگ میں کہ آپ سلطنت عثمانیہ کو عریبین پیننسولا سے اٹھا کر پھینک دیجیے۔ تو یہ شریف مکہ کا علاقہ تھا، شریف مکہ کا گھر تھا، شریف مکہ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑی افیکٹو فوج بنائی، اور اب یہ افیکٹو فوج آٹومنس کے ساتھ لڑے گی نہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ آٹومنس کے ساتھ I beg your pardon. اب جو فوج بنائی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آٹومنس کے خلاف لڑے گی۔ حق تو یہ تھا کہ انہیں آٹومنس کو سپورٹ کر کے انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، فرانسیسیوں کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، الائز کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، اتحادیوں کے خلاف لڑنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ ایک سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی شریف مکہ کے درمیان اور انگریزوں کے درمیان۔ تو اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اب یہ امیر المومنین بننا چاہ رہے ہیں شریف مکہ، تو اب یہ جنگ کر رہے ہیں اپنی حکومت کے خلاف، آٹومن امپائر کے خلاف۔ آپ گورنر تھے مکہ المکرمہ کے، حجاز کے گورنر تھے، مدینہ المنورہ کے گورنر تھے اور سادات میں سے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں کا بہت انفلوئنس تھا، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چاہے ان پار ہوں یا نہ ہوں، ان کا بہت ادب، بہت احترام تھا، اور بالخصوص یہ ترک تو بہت احترام کرتے تھے سادات کرام کا، اور ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دیتے تھے، اور ان تمام جو حکمرانی کے عہدے ہوتے تھے ان پر فوقیت دیتے تھے سادات کرام کو، بنو ہاشم کو، اہل بیت کو، اور ان کا بہت احترام رکھتے تھے، بہت تقدیس کرتے تھے ان کی، اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے یہ بہت انفلوئنشل فگرز تھے شریف مکہ، تو انہوں نے تو بہت جلد ایک بہت بڑی افیکٹو فوج بنا لی، اور اتنی افیکٹو فوج بنا لی کہ جس بغداد پر 2 مرتبہ بڑی بری طرح سے انگریز ناکام ہو گئے تھے۔ حضور بغداد میں جنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں بغداد کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا آٹومنس نے۔ تو جس بغداد کے قریب نہیں بھٹک سکے، 2 مرتبہ بہت بڑا حملہ کیا، 2 مرتبہ بہت بڑی ایکسپیڈیشن کی انگریزوں نے 1914 سے لے کر 1916 کے دوران، لیکن وہ بہت بری طرح سے ناکام ہو گئے۔ اسی بغداد پر جب تیسرا حملہ کیا گیا اور اب شریف مکہ ان کے ساتھ تھے، تو بغداد نے سرنڈر کر دیا اور کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی۔ جس بغداد کے قریب بھٹکنے نہیں دیا جاتا تھا انگریزوں کو، بغیر کسی ریزسٹنس کے شریف مکہ نے اس بغداد پر قبضہ کر لیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ بس پورے عرب پر ہی ان میٹر آف اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم، تقریباً 1.5 سال یا 2 سال کے پیریڈ میں پورے عرب پیننسولا پر قبضہ ہو گیا۔ یہ سارا کام 1916 میں شروع ہوا، جو ملٹری کیمپین چلی یہ 1916 میں، 1914 سے 1916 تک تو یہ خود لڑتے رہے اور جس میں ناکام ہو گئے،
اور وہ سب جھوٹ ہے جو لارنس آف عربیہ والا جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں. اگر وہ اتنا ہی اچھا تھا تو پھر 1914 سے لے کر 1916 کے درمیان انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی.